ڈرامہ سیریل ایرطغرل سیزن 1 کی کہانی 12ویں سے 13ویں صدی میں اناطولیہ، جو کہ اب ماڈرن ترکی ہے، کا نقش پیش کرتی ہے۔ کہانی ترک قبائل کے گرد گھومتی ہے جو سلجوق سلطنت کے سلطان علاء الدین کی سرپرستی میں آتے ہیں۔ یہ قبائل دراصل خانہ بدوشوں کے قبائل ہیں جن کے پاس کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے اور وہ قحط سالی سے بچنے کے لیے سرسبز زمین پر ہجرت کرتے رہتے ہیں۔ ان ترک قبائل کے لوگ پیشہ ورانہ طور پر چرواہے تھے۔ ان قبائل میں سے ایک قبیلہ کائی قبیلہ بھی تھا جس کے ارد گرد یہ کہانی گھومتی ہے۔ چلیے اس کہانی کے نمایاں کرداروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ قبیلے کا سردار سلیمان شاہ ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں بہت سی جنگیں لڑیں اور وہ ایک بہادر اور انصاف پسند انسان تھے۔ ان کی بیوی ہائمہ خاتون تھیں جو آج کل کی عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ وہ بہادر، وفادار اور سمجھدار خاتون تھیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا سنگرتکن تھا جو سیزن 1 میں ایک غائبانہ کردار کے طور پر رہا۔ وہ بہت عرصہ پہلے منگولوں سے جنگ کے دوران لاپتہ ہو گیا اور اب کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ اس سے چھوٹا بھائی گندوگدو ہے جو ایک ذہین انسان تو ہے لیکن لوگوں کی باتوں میں بہت جلد آ جاتا ہے۔ وہ زیادہ بڑی سوچ نہیں سوچتا۔ گندوگدو سے چھوٹا بھائی ایرطغرل ہے جو اس سیریز کا مرکزی کردار ہے۔ ایرطغرل بے حد بہادر، نڈر، ذہین، حاضر دماغ، انصاف پسند اور صاف دل کا انسان ہے جو اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے ایک الگ سلطنت بنانا چاہتا ہے۔ سلیمان شاہ کا چوتھا بیٹا دندار ہے جو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ سیلجان خاتون گندوگدو کی بیوی، سلیمان اور ہائمہ کی بہو اور ایرطغرل کی بھابھی ہے۔ وہ ایک حاسد اور سازشی خاتون ہے۔ برسوں پہلے سلیمان شاہ نے اس کے باپ کو غداری کرنے کے جرم میں قتل کر دیا تھا جس کے بعد وہ یتیم ہو گئی اور سلیمان شاہ نے اس کو اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنی بیٹی بنا کر پرورش کی۔ سیلجان دل ہی دل میں اپنے شوہر کو قبیلے کا سردار بنانا چاہتی ہے اور ساتھ ہی سلیمان شاہ کو قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ گوگچے سیلجان کی چھوٹی بہن ہے اور وہ بچپن سے ہی ایرطغرل سے محبت کرتی ہے مگر ایرطغرل کے دل میں اس طرح کے کوئی جذبات نہیں ہیں۔ ایرطغرل کے 3 بہادر جنگجو دوان، بمسے اور ترگد ہیں۔ تینوں ہی بہادری اور ایرطغرل سے وفاداری میں ایک سے بڑھ کے ایک ہیں۔ بمسے 2 تلواروں سے لڑتا، ترگد کلہاڑے سے لڑتا اور وہ دلی دمیر کی بیٹی آئکس سے محبت کرتا تھا اور ان دونوں کی جلد ہی شادی ہونے والی تھی۔ دوان اور بمسے کی نوک جھوک چلتی رہتی۔ دلی دمیر قبیلے کے لوہار اور سلیمان شاہ کے دوست تھے جو اکثر قبیلے کے بچوں کو تاریخی واقعات سناتے۔ ان کی بیٹی آئکس ایک بہادر لڑکی تھی جو مردوں کی طرح لڑتی۔ وہ ترگد سے محبت کرتی تھی۔ کرتوغلو سلیمان شاہ کا منہ بھولا بھائی تھا جو دوغلا، حاسد اور غدار تھا۔ وہ سلیمان شاہ کو مار کے خود سرداری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے صلیبیوں سے گٹھ جوڑ بھی کر لیا تھا۔ ابن العربی ایک صوفی مسلم اسکالر اور ایک روحانی پیشوا تھے جو اس سیریز کا سب سے پیارا کردار تھے۔ حلیمہ سلطان سلجوق سلطنت کی شہزادی ہے مگر اس کو اور اس کے باپ اور بھائی کو اپنی جان بچانے کے لیے محل سے دور چھپ کر ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ دراصل حلیمہ کا باپ سلجوقی شہزادہ ہے مگر وہ شہزادہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ صلیبی جو اسلام اور سلجوق کے دشمن تھے وہ حلیمہ اور اس کے باپ کو اغوا کر لیتے ہیں تاکہ وہ ان کو شہزادہ ہونے کا دعویٰ کرنے پر اکسا کے سلجوق کے برخلاف ایک اور حکومت بنائیں اور یوں ترکوں کے آپس میں پھوٹ پڑ جائے۔ مگر شہزادہ یہ بغاوت نہیں کرنا چاہتا۔ حلیمہ کے والد کا نام شہزادہ نعمان ہے اور اس کا ایک چھوٹا بھائی شہزادہ یگت ہے۔ اب چلتے ہیں پہلے سیزن میں موجود صلیبی کرداروں کی طرف۔ پیٹروشیو صلیبی تنظیم کا سب سے بڑا پیشوا ہے۔ یہ اپنے آپ کو استاد اعظم بھی کہتا ہے۔ اس کا واحد مقصد مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کے ان کو ختم کرنا ہے۔ ٹائٹس پیٹروشیو کا سب سے بڑا سپہ سالار ہے اور ایرطغرل کا سب سے بڑا دشمن۔ ان کی دشمنی مذہبی وجہ سے بھی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایرطغرل نے ٹائٹس کے بھائی بیسول کو قتل کیا ہوتا ہے۔ ایلانورا اور ایزادورا پیٹروشیو کی بھتیجیاں ہیں جن کے باپ کو مسلمان ہو جانے کی وجہ سے پیٹروشیو نے خفیہ طور پر قید کیا ہوتا ہے اور اپنی بھتیجیوں کو بتایا ہے کہ وہ قتل کر دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں سیریز کے تیسرے پہلو حلب کے کرداروں کے بارے میں۔ العزیز حلب کا امیر ہے جو دل کا تو بہت اچھا ہے اور نیت کا بھی صاف ہے مگر کان کا ذرا کچا ہے۔ وہ اپنے محل میں موجود غداروں کو نہیں پہچانتا اور دھوکے کھاتا رہتا ہے۔ شہاب الدین ایک نیک، سچا اور انصاف پسند انسان ہے جو رشتے میں العزیز کا ماموں ہے۔
شہاب الدین اسلام دشمن عناصر کے خلاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حلب میں موجود صلیبی غدار العزیز کو بھڑکا کر اس کے قتل کا حکم دلوا دیتے ہیں۔ ناصر محل میں موجود ایک صلیبی غدار ہے جو العزیز کا سب سے خاص اور قریبی آدمی ہے۔ افتالیہ حلب میں اسما کے نام سے جانی جاتی ہے، جو دراصل ایک صلیبی غدار ہے۔ اس ڈرامے میں موجود تمام کرداروں کو تو ہم جان ہی چکے ہیں، لیکن کہانی کو ہم کل کی ویڈیو میں جانیں گے۔ کل تک کا انتظار کیجیے اور تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔